طرح عبادت کا سلسلہ جاری رہا تو اب رمضان ہے رحمت کی فصل کاٹنے کا مہینہ کہ اب اللہ پاک کی بارگاہ میں بس آپ سربر سجود رہیں، عبادت کرتے رہیں، روزہ رکھ کر آپ کام کریں، سوئیں، جاگیں، اٹھیں، گھومیں پھریں، جب بھی ثواب ہے۔ روزے کی حالت میں ہر سانس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے میں عبادت کا بیج بونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک کے رحمت سے ہمیں رجب ملا، تو جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تھا، حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے، ہمیں رمضان سے ملا دے۔ تو یہ دعا مانگنا سنت بھی ہے، آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیجئے اور اس مہینے میں بطور خاص کثرت سے یہ دعا مانگے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جو پچھلے سال تھے اب نہیں ہیں، جنہوں نے پچھلے سال رمضان پایا، رجب پایا، شعبان پایا، لیکن اب وہ ہم میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے سال ہم نہ ہوں، یہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہو، آخری رجب ہو، آخری شعبان ہو، آخری رمضان ہو۔ تو جب یہ سوچیں گے تو آپ کو احساس ہوگا اور پھر جذبہ بڑھے گا کہ میں اس مہینے میں عبادت کر جاؤں۔ اور اولیاء کرام بزرگان دین تو یہی فرماتے ہیں، اپنا ہر دن یہ سمجھ کر گزارو کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، کیونکہ کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے زندہ رہنے کی، ایک لمحے کی بھی گارنٹی نہیں ہے، ایک گھنٹے کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم جتنا وقت کو اپنے لیے قیمتی بنا سکتے ہیں عبادت کر کے، اللہ پاک کی فرما برداری کر کے، تو وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آج انشاءاللہ کچھ سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، اور کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو نمازی حضرات کے لوگوں کے ذہنوں میں گھومتے ہیں، وہ بیچارے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، اور آج کل ویسی غلط فہمیاں پھیلانے والے بہت ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ اللہ معاف کرے، جگہ جگہ بس جس کو تھوڑا سا شعور آ گیا اس نے 2-4 کتابیں رکھیں اپنے ممبر کے سامنے، اور جناب درس بخاری تو درس حدیث۔ تو اللہ پاک ہمیں گمراہی سے بچائے، جہالت سے بچائے۔ یہ گمراہی، یہ جو جہالت ہے، نہ جاننا، علم کا نہ ہونا، یہ بھی گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ تو بس اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنائے اور اپنی پسند کے بندوں میں شامل رکھے اور انہی پر ہمارا حشر فرمائے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز میں کپڑا فولڈ کرنا، یعنی اگر پینٹ ہے تو اس کو فولڈ کرنا، شلوار ہے تو اس کو اوپر کرنے کے لیے جو ہے ارسنا نماز کے لیے، یہ کیسا ہے؟ تو نماز میں کپڑے کو فولڈ کرنا، شلوار ہے تو اس کے نیفے کو اوپر سے یا نیچے کی طرف سے فولڈ کرنا، ارسنا جس کو ہم کہتے ہیں، آیا نماز میں کرنا کیسا؟ تو اس سے پہلے ایک تمہید ہے، پوری تفصیل ہے، وہ سن لیں۔ یہ آخر کیوں کیا جاتا ہے؟ شلوار یا پاجامہ وغیرہ اوپر کیا جاتا ہے نماز میں، نماز شروع کرتے وقت آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی پینٹ پہنا ہوا ہوتا ہے تو وہ نیچے سے پائچوں کو فولڈ کرتا ہے، شلوار پہنا ہوا ہوتا ہے تو وہ اوپر سے ارس لیتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آپ نے سوچا ہے کبھی؟ یہ ہے ایک حدیث پاک، اور وہ حدیث پاک صرف نماز کے لیے نہیں ہے، وہ عام روٹین میں، عام حالات میں پاجامے کو یا تہبند کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا گیا، صرف نماز میں نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت کرنے والے، اس حدیث کو بیان کرنے والے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تہبند کا جو حصہ، اس زمانے میں تہبند ہوتی تھی، اس زمانے میں تہبند لوگ کم پہنتے ہیں، شلوار پاجامہ وغیرہ پہنتے ہیں، تو تہبند کا یا پاجامے کا جو حصہ ٹخنوں کے نیچے ہوگا وہ حصہ جہنمی ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی صحیح ترین حدیث ہے کہ جو پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے ہوگا وہ حصہ جہنم میں ہے۔ جب ٹانگیں جہنم میں تو بندہ بھی جہنم میں، مراد یہ، جب اس کے پاؤں جہنم میں ہیں تو اس کا مطلب وہ پورا جہنم میں جائے گا۔ اتنی تاکید ہے پاجامہ یا تہبند ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی۔ اور یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہم نے اپنے پاجامے کو، اپنے پینٹ کو یا اپنی جناب تہبند کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، یہ حدیث میں بیان فرمایا گیا۔ اچھا، یہ وجہ کیا ہے اس کی اوپر رکھنے کی؟
ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، دوسری حدیث، فرمایا اپنا تہبند آدھی پنڈلیوں تک اونچا کرو، آدھی پنڈلی، اور اگر ایسا نہ ہو تو ٹخنوں سے اونچا رکھو۔ ٹخنے یہ جو ہمارے پاؤں کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے ابھری ہوئی، اس کو ٹخنا کہتے ہیں۔ یا تو آدھی پنڈلیوں تک اپنے پجامے رکھو، اپنا تہبند رکھو، یا پھر ٹخنوں سے اونچا رکھو، ٹخنوں کے نیچے نہ جانے پائے، اور لٹکانے سے اجتناب کرو، بچو، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے اور اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک سنیں، ارشاد فرمایا جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ تو یہاں محدثین نے جو تطبیق دی، جو بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ تکبر کی وجہ سے بندہ اپنا پاجامہ لٹکائے اور تکبر کی نیت سے ٹخنوں کے نیچے رکھے اور پھر اس کو گھسیٹ کر چلے، یہ مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ہے۔ اور اگر بغیر تکبر کی نیت سے بے توجہی کی بنا پر، یا جناب شلوار لمبی سیدھی تو پینٹ پہنے میں تو یہ اچھا نہیں لگے گا، تو تکبر کی نیت نہیں ہے، ویسے ہی بے توجہی ہے اور ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے پاجامہ، تو یہ گناہ تو نہیں ہے، البتہ سنت بھی نہیں ہے، یعنی ناجائز اور حرام نہیں ہوگا، خلاف اولا ہے، مناسب نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے اور پاجامے کو ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے، آدھی پنڈلی تک رکھنا سنت مبارکہ ہے۔ یہ بھی نہ ہو تو ادنا درجہ یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے۔ اب پینٹ پہننے والے کی تو پاجامہ ہی اس کے ایڑیوں کے نیچے جا رہا ہوتا ہے، پینٹ کو تو رکھا ہی لمبا جاتا ہے، ورنہ فیشن کیسے کھلائے گا؟ کسی کو آپ نے دیکھا کہ پینٹ پہن کے جناب وہ آدھی پنڈلی تک گھوم رہا ہو، آدھی پنڈلی تک اس نے پاجاموں کو اوپر کیا وہ پائنچوں کو؟ تو ایسا ہوتا نہیں ہے، پینٹ کا ڈیزائن ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ پاؤں سے نیچے جائے، اور بعض لوگ تو ایڑی کے بھی نیچے بالکل پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ فیشن کے طور پر ہوتا ہے۔ تو البتہ تکبر کی نیت ہوگی تو یہ وعیدیں ہیں کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس حصے کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ مطلب یہ کہ اس بندے کو جہنم میں داخل فرمائے گا جو تکبر کی نیت سے ٹخنوں کے نیچے پاجامے کو لٹکاتا ہے۔ تو حدیثوں میں تکبر کی قید ہے، یہ جو ناجائز حرام اور گناہ ہے ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ کب ہے؟ جبکہ تکبر کی نیت ہو، اور اگر تکبر کی نیت نہیں ہے تو پھر یہ وعید بھی اس کے لیے نہیں ہے۔ اب خواہ وہ منفرد ہو، نماز پڑھنے والا ہو یا نماز پڑھنے والا نہ ہو، یہ سب کے لیے ہے۔ اب ہمارا یہ ذہن بن گیا کہ نماز میں اوپر چڑھانی ہے، نماز میں فولڈ کرنا ہے، وہ بھائی یہ نماز کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو مطلقاً زندگی کے لیے حدیث ہے۔ کہیں بھی نماز کے لیے تاکید نہیں ہے کہ نماز کے جب ارادہ کرو، نماز کی نیت باندھنے لگو تو پاجامے چڑھاؤ، تو فولڈ کرو، یہ تو نماز کے علاوہ بھی ہے۔ ہم نے اس کو نماز کے ساتھ خاص کر لیا، جس کو دیکھو نماز کے وقت آگے وہ نیچے سے فولڈ کر رہے ہوتے ہیں حضرت، یا شلوار ہوتی ہے تو اس کو ارس رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز میں فولڈ کرنا اور نماز میں کپڑے کو ارسنا، کپڑے کو موڑنا، لپیٹنا، یہ منع ہے۔ اب یہ دوسری حدیث پاک نماز کے متعلق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں کپڑے کو نہ سمیٹا جائے، فولڈ نہ کیا جائے، صحیح ہے، نماز میں کپڑے کو فولڈ نہ کیا جائے۔ تو اب بعض حضرات، نمازی حضرات کو دیکھا گیا جو پینٹ پہن کر آتے ہیں تو وہ نیچے سے فولڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ مسئلہ سمجھ لیں اور دوسروں کو بتائیں۔ اتنی بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ الامان والحفیظ، کیا بڑے تو کیا چھوٹے سب اس میں مبتلا نظر آتے ہیں، حالانکہ نماز میں کپڑا فولڈ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ سے جتنا پاجامہ شلوار پینٹ اوپر ہو سکتی ہے وہ اوپر کریں، البتہ فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بخاری شریف کی دوسری حدیث پاک میں اس سے منع کیا ہے کہ نماز میں آپ کپڑا فولڈ نہیں کریں گے۔ اب ذہن یہ ہوتا ہے کہ یار پائیں سے اوپر رکھنا ہے، ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، اور غلط فہمی یہ ہے کہ نماز میں اوپر رکھنا ہے۔ جب نماز پڑھنے لگیں گے جب ہم نے فولڈ کرنا ہے، ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، نماز کے علاوہ بھائی جائز ہے، نماز کے علاوہ بھی منع ہے بھائی، اور نماز کے علاوہ بھی ارسنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ شلوار اتنی بنائیں کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہی نہ جائے، یہ حکم ہے حدیث میں۔ ورنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کے آگے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا کہ جو تکبر سے اپنے پاجامے کو لٹکائے، اپنے تہبند کو لٹکائے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بے توجہی کی وجہ سے یا اگر خیال نہ رکھ پاؤں تو میرا تہبند ٹخنوں کے نیچے آ جاتا ہے، تہبند کی ایک جانب ٹخنوں کے نیچے ڈھلک جاتی ہے، تو کیا میں بھی اس میں شامل ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم ان میں سے نہیں ہو جو تکبر کی نیت سے ایسا کریں۔ سیدنا صدیق اکبر نے سوال پوچھ کے ہم جیسوں کے لیے مسئلہ ہی حل کر دیا
کہ تکبر کی نیت سے جو کپڑا لٹکائے گا، تکبر کی نیت سے جو کپڑا گھسیٹ کر چلے گا اور ٹخنوں سے نیچے رکھے گا، وہ مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ہے، اس کے لیے یہ وعید ہیں۔ باقی کسی کی شلوار بڑی ہو گئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے، یا توجہ نہیں ہے اور وہ ٹخنوں کے نیچے پاجامہ یا پائنچا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ وعید تو نہیں ہے اس کے لیے کہ حرام ہے، ناجائز ہے، جہنم میں، البتہ خلاف اولا ہے، شریعت کو یہ پسند نہیں ہے۔ رہی بات نماز میں فولڈنگ کی، کپڑا فولڈ کرنے کی، تو نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ نماز میں کپڑے کو فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو دوبارہ سے دہرانا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ مسئلہ آپ پلے سے باندھ لیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو حدیثوں کو بیان کرنے والے ہیں، حدیثوں کی شرح کرنے والے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ میں حوالہ لکھ کر لایا ہوں، امام نووی نے شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 195، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح بخاری فتح الباری جلد 10 200 صفحہ نمبر 263 پر یہ مسئلہ بیان کیا ہے حدیث پاک کے تحت، کہ جو تکبر کی نیت سے کپڑا لٹکائے ٹخنوں کے نیچے کرے وہ حرام ہے، وہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں جو تکبر کی نیت نہیں ہے، بے توجہی ہے اور کپڑا ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے پاجامے کا حصہ، پائنچا وغیرہ، تو اب یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ تو نہیں ہے، البتہ سنت بھی نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اور ان کی شریعت کی اتباع کی جائے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدھی پنڈلی تک نہیں تو پھر ٹخنوں سے اوپر تک پاؤں اپنا پاجامے کو رکھا جائے۔ رہی بات نماز میں فولڈنگ کی، تو نماز میں فولڈ کرنا جائز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ نماز میں سب لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو پینٹ اگر کوئی پینٹ بھی پہنا ہوا ہے تو پینٹ کو جتنا وہ اوپر کر سکتا ہے کرے، فولڈ کرنے کی نیچے سے اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس حالت میں کسی معزز کے گھر دعوت پر بھی نہیں جا سکتے بھائی۔ آپ فولڈ کر کے کبھی کسی دعوت میں گئے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسی حالت پہ کھڑے ہوں گے کہ جہاں آپ کسی اچھے منصب والے کی دعوت میں جانا شرم محسوس کریں گے ایسی حالت میں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں وہ طریقہ اختیار نہ کریں کہ جو کسی انسان کی دعوت میں جانے کی وجہ سے آپ شرم محسوس کرتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں تو انسان بڑے اہتمام کے ساتھ حاضر ہو۔ اسی لیے آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، آپ کو ہو سکتا ہے حیرت ہوگی، لیکن پہننا جائز ہے، مسجد کی ٹوپی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، پرانا مسئلہ ہے، علماء نے بیان فرمایا۔ وجہ یہ کہ آپ یہ ٹوپی پہن کے باہر نکلیں گے، آپ کو شرم محسوس ہوگی کہ یار میں یہ کیا پہن کر آ گیا، لوگ آوازیں لگائیں گے مسجد کی ٹوپی چور، او بھائی مسجد کی ٹوپی پہن کر آ گئے۔ تو علماء نے اس کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے، ناجائز نہیں کہا، البتہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں کھڑے ہوں جو فخریہ ہو، کہ لوگوں کے پاس جائیں تو اس حالت میں آپ شرم محسوس نہ کریں، ایسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ لوگ صبح فجر میں ٹراؤزر پہن کر آ جاتے ہیں، نائٹ ڈریس آدھے اور تھوڑا سا اور اوپر ہو تو وہ چڈا بن جائے۔ ارے اللہ کے بندو، آپ کس کی بارگاہ میں آ رہے ہو، سوچو تو صحیح۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نماز کے لیے آتے تو آپ سب سے اعلیٰ لباس پہنتے۔ ہم اعلیٰ لباس نہیں پہن سکتے تو کم از کم وہ لباس تو پہن لیں کہ جو صحیح ہو، جس کو ہم بآسانی پہن کر لوگوں کے پاس جا سکیں، ایسا لباس تو پہن کر آئیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پائنچوں کو فولڈ کرتے ہیں تو آپ غور کریں، کیا ایسی حالت میں کسی عزیز کے گھر دعوت میں جاؤں گا؟ کہیں بھی آپ نے دعوت میں نہیں دیکھا ہوگا لوگوں کے وہ اپنی پینٹ کے پائنچے جو ہے نا فولڈ کیے وہ، دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو ایسا نہیں، آپ یا تو پینٹ پہننا چھوڑ دیں بھائی، کیونکہ سنت پر عمل کرنا ہے ہم نے، اور شلوار پہنے، شلوار قمیض بھی ہے، اسلامی لباس ہے، کرتا پاجامہ پہنے، اور پاجامہ اور شلوار اپنے درزی کو کہتے بھائی چھوٹا سی تاکہ مجھے ارسنا نہ پڑے، اور اتنا سی کہ یہ جو پائنچے ہیں یہ ٹخنوں سے اوپر رہیں، یہ سنت ہے، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ نماز کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے نماز کا جب آپ ارادہ کریں تو اب فولڈ کر کے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں، مکروہ تحریمی ہے۔ جنہوں نے ایسا کیا وہ اپنی نمازیں دہرائیں، نماز واجب الاعادہ ہو جائیں گی۔ اسی طرح آستین فولڈ کر کے نماز پڑھنا، آستین کو فولڈ کرنا یا آستین چڑھی ہوئی ہے اب ایسی حالت میں نماز شروع کر دی تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر نماز کے دوران آستین کو فولڈ کر لیا